جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو انسولین کے بارے میں کافی بار اس کے بارے میں بتایا ہے، بڑے آسان الفاظ میں، صاف ستھرے الفاظ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر انسولین کام نہ کرے، انسولین نہ بنے تو کیا ہوتا ہے۔ ظاہر صاحب اگر ہمارے جسم میں انسولین نہیں بنے گی تو ہمیں تو باہر سے انسولین لینی پڑے گی، اور اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ لیکن پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر انسولین کام نہ کرے تو کیا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسولین کام نہیں کرے گی تو ہمارا جو گردے ہیں ان پہ اثر پڑے گا، گردے فیل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خون میں انسولین کی مقدار جو ہے بڑھ جائے گی۔ ہمارے سیلز جو ہیں جہاں پہ انسولین نے جانا ہوتا ہے، ہمیں انرجی دیتا ہے جسم میں جا کے، وہاں پہ یہ جا نہیں سکے گا، انرجی ہمیں ملے گی نہیں، جسم کمزور ہونے۔ جب یہ گردوں پہ اثر کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور گردے اگر کام نہیں کریں گے، ہمارے جسم کے اور بھی جو عضو ہیں، جو اعضاء ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ ہمارے جسم میں چربی بڑھے گی، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، ہمارے پٹھوں میں درد ہوگا، اور بھی بہت سی باتیں، لیکن ابھی میں بتا دیتا ہوں انسولین کی جو قسمیں ہیں۔ جب ہمارے جسم انسولین بنانا چھوڑتا ہے تو ہمیں باہر سے انسولین لینی پڑتی ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلے آتی ہے ریپڈ ایکشن، جو صرف 15 سے 20 منٹ تک اثر کرتی ہے، اور یہ کھانے سے پہلے لینی پڑتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے شارٹ ایکٹنگ، یہ 30 سے 60 منٹ اثر کرتی ہے اور کھانے کے 30 منٹ پہلے لینی پڑتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے امیڈیٹ، NPH۔ ان کے بارے میں مجھے اتنا خاص پتہ نہیں ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، لیکن آپ نے ڈاکٹر سے پوچھ کے ہی دوائی لینی ہے۔ یہ تو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے لیے تھوڑا آپ کو عقل آئے، تھوڑی بہت آپ کو اس کے بارے میں علم ہو، میں یہ بتا رہا ہوں۔ یہ 12 سے 16 گھنٹے کام کرتی ہے، اور یہ دن میں 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ لینی پڑتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لانگ ایکشن، جو پورے دن کے لیے کافی ہوتی ہے، دن میں 1 بار رات کو لینی پڑتی ہے۔ لیکن اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم اسے احتیاط سے نہیں لیں گے، کھانے کے پہلے بعد یا جو بھی انہوں نے ٹائم بتایا ہوتا ہے، جس ٹائم پہ بھی اس کو لینا ہوتا ہے اس ٹائم پہ نہیں لیں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حالانکہ بندہ کومے میں چلا جاتا ہے، دماغ پہ اثر ہوتا ہے، اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر کم یا زیادہ مقدار کم، اگر فرض کریں اگر ہم اس کی کم مقدار لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس نے اثر نہیں کرنا۔ اگر زیادہ لیتے ہیں تو ہم کومے میں جائیں گے، موت ہو سکتی ہے اگر اس کو صحیح ٹائم پر صحیح طریقے سے نہیں لیں گے۔ یہ خطرناک بھی ہے۔ اگر میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاؤں تو بہت سے لوگ جو ہیں رات شوگر کے جو مریض ہیں وہ سوتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ وہ انسولین لیتے ہیں رات کو، اور وہ صحیح طریقے سے اس کو، جو اس کا صحیح پروسیس ہے اس طریقے سے وہ نہیں لیتے، جس کی وجہ سے سوتے ہی وہ بیچارہ اور رات کو ہی اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ صبح وہ جاگنے کے قابل نہیں رہتا، جاگتا ہی نہیں ہے، یا تو کوما میں پہنچ چکا ہوتا ہے یا پھر اللہ کو پیارا ہو گیا ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انسولین نشہ ہے، لیکن یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اگر اس کو آپ دوائی کے طور پر استعمال کرو گے تو آپ کے لیے، آپ کو ایک صحت مند زندگی دے سکتی ہے، اور شوگر کے مریضوں کے لیے ایک نعمت ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے استعمال کی جائے تو، اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر خود سے تجربہ نہ کریں، کیونکہ یہ بڑی خطرناک بھی دوائیاں ہمیں صحت بھی دیتی ہے لیکن ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں اگر ان کا غلط استعمال کیا جائے تو۔ اور امید کرتا ہوں عبداللہ کے ساتھ بڑے آسان الفاظ میں آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی، اور اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ جا کے دیکھ لیں۔ اور ظاہری بات ہے ویڈیو میں آنے میں تو محنت لگتی ہے، لیکن میرے خیال سے آپ کے انگوٹھا گھس جاتا ہے سبسکرائب کرتے ہوئے، یا کوئی درد وغیرہ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، لیکن آپ سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو، لیکن محنت تو بہت کرتے ہیں ہم، اور اس وجہ سے بھی محنت کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے ہم جو باتیں ان کو بتا رہے ہیں اس وجہ سے کوئی اللہ کا نیک بندہ کوئی ایک ہی بدل جائے تو بہت بڑا ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور مہربانی کریں شوگر سے بچیں،
اور آنے والی نسلوں کو چوچا چوچا نہ پیدا کریں، صحت مند بچے پیدا کریں۔ اگر شوگر کے مریض ہوں گے، کمزور ہوں گے، تو آگے نسلیں بھی کمزور پیدا ہوں گی۔ اللہ حافظ۔